إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا انسان موت کے بعد سب سے زیادہ جس سہارے کا محتاج ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا ہے۔
اسی لیے جو بندہ فوت ہو جائے تو اس کا نام لے کر آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں یا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم عبدک ابن عبدک ابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہے اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے، اس وقت یہ تیری رحمت کا محتاج ہو چکا ہے اور تو غنی ہے کہ اس کو عذاب دے۔ تو رحمت کا سہارا، اس کا احتیاج مرنے کے بعد ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قیمتی اور مہنگی دولت ہے اور تمہارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس قیمتی دولت کا مول بن سکے۔ ہاں تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو تم پر رحم آ جائے، اللہ رحم سے ڈھانپ لے، وہ رحمت جنت کے داخلے کا سبب بنے گی۔ اور ایک خوشخبری کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے سے مقدم اور پہلے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اللہ فرماتا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب سے سبقت لے گئی، عذابی اصیب بہ من اشاء رحمتی وسعت کل شیء، ایک میرے عذاب کا معاملہ ہے اور ایک میری رحمت کا معاملہ ہے۔ عذاب جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، مگر رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر حاوی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چند آثار آج بیان ہوں گے اور ان آثار کے اسباب بھی سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مواقع اور اس رحمت کے اسباب اور موجبات۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تکون الارض یوم القیامہ خرۃ واحدۃ، قیامت کے دن یہ زمین ایک سفید روٹی کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وسعت رزق کی دلیل ہے۔ ایک جم غفیر ہوگا قیامت کے دن، لیکن جو مومن ہوں گے اہل جنت، ان کے قدموں کے نیچے یہ روٹی ہوگی۔ وَإِدَامُهُ،
البالام والنون، اور ان کو اس روٹی کے لیے سالن مہیا کیا جائے گا، بیل اور مچھلی کا گوشت۔ کون سا گوشت؟ جو ان کی کلیجی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، زیادہ تو کبد الحوت، وہ ٹکڑا سب سے لذیذ گوشت ہوتا ہے، بالکل چھوٹے سائز کا، وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور اس ایک ٹکڑے کو 70,000 لوگ کھا سکیں گے، ہر بندے کو مہیا ہوگا، اور ایک ٹکڑا اتنا بڑا ہوگا کہ 70,000 لوگوں کو کفایت کر جائے گا۔ فرمایا کہ نزلا لأہل الجنہ، یہ اہل جنت کی مہمان نوازی ہے۔ نزل اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو مہمان کو سب سے پہلے پیش کی جائے، جیسے شادیوں میں سٹارٹر پیش کرتے ہیں، مہمان نوازی کا آغاز، یہ قیامت کا سٹارٹر ہے۔ روٹی کوئی دنیا کی روٹی نہیں ہے، اور نہ وہ کلیجی سے مرہم جو گوشت ہے وہ دنیا کا گوشت ہے۔ یہ صرف نام کے طور پر ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں اس روٹی کی لذت اور اس گوشت کی لذت قیامت والی ہوگی۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں پیش کروں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ان نعمتوں کا تصور کسی دل و دماغ پر ہوا ہے۔ یہ جو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ یہ ضیافت پیش کرے گا، یہ اہل جنت کی مہمان نوازی۔ اس بنا پر نہیں کہ وہ بھوکے ہوں گے یا پیاسے ہوں گے، اللہ ان کو بچائے گا بھوک اور پیاس سے، مگر یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تکریم۔ آپ کا کوئی عزیز مہمان ہو، لاکھ کہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن آپ پیش کرتے ہیں، اصرار کے ساتھ کھلاتے ہیں اس کو، یہ مہمان کی تکریم ہے۔ اللہ یہ تکریم ان کو عطا فرمائے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ بقیہ جو اہل معاشر ہیں، بھوکے اور پیاسے ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ یہ عزت دے گا، تکریم دے گا، مہمان نوازی پیش کرے گا میدان محشر کے اندر۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ اہل جنت کی مہمان نوازی، اور جنت کا حصول ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائیں، عمل صالح کر لیں، جنات الفردوس ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ تو میدان محشر میں یہ اللہ کی طرف سے تکریم ہوگی اہل جنت کے لیے، جبکہ دنیا بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوگی، انہیں بھوک نہیں لگے گی، مگر رب تعالیٰ کی مہمان نوازی سے بڑے محظوظ ہوں گے، جو ان کی تکریم رفعت شان اور عزت کا باعث ہوگی۔ کہ اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ میدان محشر میں وہ اپنے بندوں کو اس طرح عزت اور رفعت عطا فرمائے گا۔
جس کے لیے آج عمل صالح کی ضرورت ہے، ایمان اور پختہ توحید کی ضرورت ہے۔ یہ میدان محشر کی تقریب ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، اللہ کی محبت استقرار پکڑ لے، پھر ان کی محبتوں کے مرکز اللہ کی محبت کے تابع ہوتے ہیں، پھر اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرتے ہوئے اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اہل توحید سے محبت کرتے ہیں۔ مشرک سب سے بڑا اللہ کا دشمن، اس سے کوئی دوستی، محبت، اظہار یگانگت، مسکراہٹوں کے تبادلے ہرگز نہیں کرتے، چاہے کوئی سیاسی مفاد ہو یا مالی مفاد ہو۔ عقیدہ توحید کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر محبت کرتے تھے؟ یہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہوگی۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس بندے میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یہ محبت آ گئی دل میں، اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کے رسول کی محبت آ گئی۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اب وہ لوگوں سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اللہ کی محبت کی صداقت کی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صداقت کی دلیل، کب وہ لوگوں سے بھی اللہ کے لیے محبت کرے، اس کا ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو قیامت کے روز یہ ندا آئے گی، این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز ہیں میدان محشر میں، ایک لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار، نور کے ممبر میں نے تیار کر رکھے ہیں، ان پر ان کو بٹھاؤں گا اس میدان محشر میں جہاں بہت سے لوگ اپنے سروں کے بل چلیں گے۔ کیا ان کے جرائم ہوں گے، کیا ان کی معصیتیں ہوں گی کہ پاؤں کے بل نہیں چلیں گے، سروں کے بل چلیں گے۔ اس عالم میں جو بندے نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں، کیا ان کی رفعت اور شان ہے، کیا ان کی تکریم ہے؟ نور کے ممبر، اپنے آپ سے دور نہیں رکھوں گا، قریب رکھوں گا۔ یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں۔ دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں حشر کے میدان میں۔ یہ میدان معاشر کی بڑی عظیم نعمت ہے، عرش کے سائے میں لے لوں۔ قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی بادل ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ آپ کے یہ گھر ہوں گے، چٹیل میدان ہے۔ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آئے گا 1 میل کے فاصلے میں،
یہ سورج بھی قیامت کا سورج ہے، دنیا کا سورج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر شے نیست و نابود ہو چکی۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے نور کو چھین لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا لوگوں کے سامنے کہ سورج کے پجاریوں، یہ تمہارا معبود جہنم میں جا رہا ہے، تمہیں کیا بچائے گا؟ یہ غیرت توحید ہے۔ وہ سورج قیامت کا ہو جس کی حدت اور شدت دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگی، تو ان حالات میں یہ سایہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ یہ دو نعمتیں، ان کا حصول کس بنا پر ہے کہ توحید کی غیرت پیدا کرو اپنے اندر، اور تمہاری محبتوں کا مرکز اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہو۔ لوگوں سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، تو نظام لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے بیٹھتے تھے، اللہ کے لیے کھاتے پیتے تھے، ان کے لیے رضا ہے۔ اور یہ دو نعمتیں، اللہ کے عرش کا سایہ اور نور کے ممبر جن پر بٹھایا جائے گا، اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے کہ آج تمہاری دوستی اور دشمنی کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں، موحد ہیں، ان کے دل میں سب سے سخت اللہ کی محبت ہے۔ اس سخت محبت کی علامت اور دلیل کیا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی اللہ کے لیے محبت کریں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس زمین کے نقشے پر آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو، قیامت کو مانتی ہو، اور اس کی دوستی اللہ کے دشمن سے ہو۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے دشمن سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر دوستی ہے تو ایمان باللہ میں جھوگ ہے، کچھ کمی ہے۔ یہ دوستی دینی دوستی ہے۔ بعض اوقات گھروں میں ایک بھائی مشرک، ایک موحد، تو وہ تعلق اخوت کی بنا پر، باپ مشرک ہے، بیٹا موحد ہے، تو وہاں محبت ہوگی باپ بیٹے کے تعلق سے، دینی محبت نہیں۔ دینی محبت اپنے ہی تقاضے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ نور کے ممبر عطا ہوں گے اور اللہ کے عرش کا سایہ حاصل ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کی محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے اور ان کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اور یہ سایہ بہت سے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ اعمال قیامت کے روز بندے کے سر پہ سایہ بن جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق۔ ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جتنا صدقہ وہ دے گا، جتنا گہرا دے گا، زیادہ دے گا، اتنا گہرائی سے اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا اور اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا۔ اور یہ سایہ کب تک قائم رہے گا؟ جب تک اللہ رب العزت ساری کائنات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے۔ اور قیامت کا دن جو ہے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ سایہ تنا رہے گا، سر پہ قائم رہے گا۔ یہ اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے۔ اور اس کے اسباب میں سے کیا ہے؟ صدقہ، صدقے کی محبت، اللہ کی رحمت، اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا۔ جتنا یہ صدقہ گہرا ہوگا اتنا یہ سایہ گہرا ہوتا جائے گا اور بندے کو راحت دے گا، لطافت دے گا، اس قدر کہ قیامت کی طوالت اس کو محسوس نہیں ہوگی۔
صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق کہ 50,000 سال کے برابر یہ دن کچھ بندوں پر یوں گزر جائے گا جیسے عصر اور مغرب کی نماز کا فاصلہ 2-2.5 گھنٹے۔ اللہ کی قدرت بھی ایک ہی دن ہے، لمبا بھی ہے چھوٹا بھی ہے، اس کی قدرت کے آثار میں سے، اس کی رحمت کے آثار میں سے۔ سبب کیا ہے؟ یہ لطیف سایہ اللہ کے عرش کا۔ پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، دستیاب نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ 7 قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک امام عادل، وہ سربراہ جو عدل سے کام لیتے، عدل اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اپنی رعیت کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی توحید کو قائم کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ کی سنت کو قائم کر دے، رعیت کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ان کو انصاف مہیا کرے، ان کے ساتھ معاملہ عدل کی بنیاد پر کرے۔ یہ امام عادل اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ دوسرا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں آنسوؤں سے، اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ جو آنسو بہتے ہیں اللہ قدر کرتا ہے، ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ سب سے قیمتی قطرہ ہے دنیا میں۔ دوسرا قطرہ مجاہد فی سبیل اللہ کے خون کا قطرہ ہے، اور یہ قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں تنہائی میں رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ محمد المنقدر رحمہ اللہ بہت رویا کرتے تھے، علماء تابعین میں سے، اور جب آنسو بہتے تو اپنے چہرے پر ملتے کہ تیرا یہ فرمان ہے کہ جہاں یہ آنسو پہنچ جائیں وہاں جہنم کی آگ نہیں چھوئے، تو میرے چہرے کو جہنم سے بچا لے۔ یہ نوجوان، یہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ، مسجد کا شوق، بنانے کا شوق، تعمیر میں شامل ہے، نماز با جماعت کا شوق، مسجد میں ہونے والے دروس سننے کا شوق، مسجد کی محبت ہے، مسجد کی صفائی کا شوق، گندگی دیکھے، یہ نہ ہو کہ خادم کا انتظار کرے، خود اس کو صاف کرے، بڑا اس کا اجر ہے، بڑا اس کا ثواب ہے۔ اس پر جنت بھی حاصل ہو سکتی ہے، جیسے ایک شخص نے راستے سے ایک موذی شے کو ہٹا دیا، اللہ نے جنت دے دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ تو راستہ ہے مگر یہ اللہ کا گھر، یہ اللہ کے گھر کی عظمت اور اس کی تکریم ہے۔ تو ہر شوق جو مسجد سے منسلک ہو، یہ اس اجر کا باعث ہو سکتا ہے کہ اس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ، اور وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرے، جس کی بات ابھی ہم نے کی، رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرے، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو، بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہو، یہ دو بندے بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص بھی جس کو خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف، اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھکرا دے، اس دعوت کو ٹھوکر مار دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، جہاں بڑے بڑے 70-80 سال کے بوڑھے نیکیوں اور گناہوں کو شمار کر رہے ہوں گے، حساب و کتاب کی الجھن میں ہوں گے، وہاں یہ نوجوان ایک تقویٰ کے کردار پر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جو بندہ صدقہ دے اللہ کی راہ میں اتنا چھپا کر دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور یہ بھی بھرپور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے اسباب بیان کر دی کہ یہ سایہ کس کس کو نصیب ہو، ہر ایک کو نصیب نہیں ہو، لیکن یہ بندے جو اس کردار کے حامل ہیں، یہ کردار اپناتے ہیں، انہیں اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت کے اسباب سب سامنے آ گئے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامہ دفع اللہ لکل مسلم یہودی اور نصرانی، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ہر مسلمان کو ایک یہودی ایک عیسائی دے گا، ہر مسلمان اس کے ساتھ ایک یہودی کو کرے گا یا عیسائی کو کر دے گا، اور فرمائے گا ھذا فکاکک من النار، یا ھذا فداؤک من النار۔ اے میرے مسلمان بندے، اے میرے موحد بندے، دنیا میں گناہ بھی کرتے تھے، گناہ کی سزا میں آج دے سکتا ہوں، مگر تیری توحید، اس توحید کی عزت یہ ہے، اس توحید کی برکت یہ ہے، تجھے بچا لوں گا اور تیرے بدلے اس یہودی کو یا عیسائی کو جہنم میں ڈال۔ وہ تو جہنمی ہیں ہی، وہ تو، مگر جو ان کے جرائم ہیں، بالخصوص یہودی، کتی قوم اس دنیا کی، آج ان کا کردار آپ کے سامنے، اسرائیل کا غزہ تباہ کر دیا، فلسطین کو تباہ کر دیا، امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرنے کے درپے ہے۔ انتہائی خبیث قوم ہے، ان کو کتا کہنا کتے کی طرح، قیامت کو سزا ملے گی۔ جو ان کے جرائم ہیں وہ جرائم بھی جہنم کا موجب ہے، مگر یہ دوہرا عذاب، جو تمہارے گناہ ہیں اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں داخل کرو، تجھے بچا لوں تیری توحید کی وجہ سے۔ تو بڑے شرف کی بات ہے یہ عقیدہ توحید۔ تو گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن توحید راسخ تھی، توحید کا فہم موجود تھا، توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات کا، اور اللہ بڑا قدردان۔ ایک بندہ توحید کو قبول کر لے یقین کامل کے ساتھ اور تصدیق جازم کے ساتھ، شہادت کے ساتھ، گواہی دل و جان سے، زبان سے، جسم کے اعمال سے پوری طرح گواہی دے توحید کی، تو اللہ اس کو قبول کرتا، راضی ہوتا، اور اس کی رضا کی، اس کی رحمت کی دلیل اور اس کے رحمت کے آثار میں سے ایک موحد مذنب، صاحب توحید لیکن گناہ گار، خطا کار، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو ایک یہودی ایک عیسائی دے گا کہ ھذا فداؤک من النار، تیرے عقیدے کی برکت سے میں اس یہودی یا عیسائی کو جہنم کے عذاب کے تعلق سے تیرا بدل بنا دیتا، تجھے بچا لیتا۔ تو پھر اس رحمت کے سبب کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو فہم توحید میں کھپا دو، فہم توحید، اختیار توحید، عمل بالتوحید، نشر توحید، جہاں موقع ملے توحید کو بیان کرنا، اللہ کی توحید کو پیش کرنا، جو انبیاء کا مشن تھا، انبیاء کا مشن۔ اس مشن کے نمبردار بننا، توحید کا فہم ہو، کما حق ہو، لیکن بندہ جری نہ ہو کہ اپنا گناہ کرتا رہو۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ کی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں، یہ ضروری۔ وہاں اگر قابل قبول ہو جائے، یہ چیز رحمت کے اسباب میں سے، رحمت کے اسباب میں سے، شرک نہ ہو، توحید راسخ ہو۔ جب نہ آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ وفضلا۔ آدم کے بیٹے، یہ پوری زمین اگر تیرے گناہوں سے بھر جائے، اس میں شرک نہ ہو، فہم توحید پورا ہو، شرک کا ارتکاب نہ ہو۔ شرک کا ارتکاب اگر ہو گیا
تو جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں، حتی تلج الجمل فی سم الخیاط، صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں سوئی قیامت کی دن دے دی جائے، اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو گزار دو، اگر گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر جہنم سے نکال لیے جاؤ، کوئی نکال سکتا ہے؟ پوری زمین بھری ہو تیرے گناہوں سے لیکن شرک نہ ہو، لا اتیتک بقرابہ مغفرۃ وفضلا، میں پہلا کام یہ کروں گا اس زمین کو تیرے گناہوں سے دھو ڈالوں گا، مغفرت، سارے گناہ صاف ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، اور اپنا فضل بھر دوں گا اس زمین، گناہ مٹا کر فضل ڈال دوں گا اور یہ زمین تجھے لوٹا دوں، شرک نہ ہو۔ یہ توحید جو ہے وہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا۔ دیکھیں قیامت کے روز مجھ جیسے گناہ گار کا اور ہم سب کا سب سے بڑا سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، آپ کی سفارش کا، اور شفاعت یقیناً ہوگی، آپ شفیع المذنبین، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انا اول شافع اول مشفع، میں پہلا شافع ہوں گا، شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی امت کو، خیرنی ربی، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ یا تو آدھی امت جنت میں لے لو، آدھی امت، کون سی امت؟ امت اجابت، امت کی دو قسم، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت میں پوری امت ہے، اس میں یہودی، عیسائی، کافر، مشرک، مجوسی، داہریہ، مسلمان سب شامل۔ امت اجابت وہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت کو قبول کریں، وہ امت اجابت کہلاتی۔ یا تو اس میں سے آدھے لوگ جنت میں لے لو، یہ شفاعت لے لو، آپ کو مقام شفاعت دے دوں۔ صحابہ سن رہے تھے بے چین کہ آپ نے کیا پھر پسند کیا، ماذا اقتضى یا رسول اللہ، آپ نے کیا پسند کیا؟ ورکہ اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ اس کا معنی یہ کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ بڑا سہارا رحمت کا، مگر اس رحمت کے حصول کا سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، قیامت کے دن جو بھی شفاعت کریں گے اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، صرف ان کی کریں گے جن کی شفاعت پہ اللہ راضی ہو۔ اور یہ مشرک، اللہ کے دشمن، اللہ ان کی شفاعت پر کیسے راضی ہوگے؟ نبی علیہ السلام قیامت کے روز شفاعت کریں گے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یحد لی حدا، اللہ مجھے شفاعت کا موقع دے گا لیکن ایک حد قائم کرے گا، یہاں سے لے کر وہاں تک کی شفاعت کرے گا۔ جو حد قائم ہوگی اس میں سارے موحدین ہوں گے۔ اللہ قیامت کے روز کھڑا اس ترتیب سے کرے گا کہ حد متعین ہو جائے گی، یہاں سے وہاں تک لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ موحدین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، صرف ان خوش نصیبوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا بالکل دل سے خالص ہو گئے۔ خالص ہونے کا معنی ایک ذرے کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص مخلص۔
ملاوٹ ہوگی تو خالص نہیں رہے گی۔ توحید خالص ہو، سچا فہم ہو، یعنی صدق توحید، صدق عقیدہ خالص ہو کے ان کی شفاعت کرو۔ یہاں بھی کیا چیز ثابت ہو رہی کہ توحید باری تعالیٰ ہی وہ قیمتی متاع ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت کا سبب بنی۔ رحمت ایک سہارا ہے، امت کے لیے بشارت ہے۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ہیں، اسلام قبول کیا، ان میں ایک شخص تھا عبد الرحمن نام اس کو، وہ جانتا تھا مسلمانوں کے احوال کو، فقر ہے، غربت ہے، افلاس ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تسأل ربک ملکن کا ملک سلیمان، اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بادشاہت دے دے جو سلیمان علیہ السلام کو دی تھی؟ ان کی حکومت بڑی وسیع تھی، خزانے ان کے ساتھ چلتے تھے، دولت کی ریل پیل تھی، فقر نہیں تھا، فاقے نہیں تھے، تو آپ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بادشاہت دے دے، جبکہ نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا اگر آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیں۔ کبھی جائیں مکہ مدینہ، پہاڑ دیکھیں سارے سونے کے بنا دیں، اور یہ حجر ہے نیچے پتھر کنکریاں، یہ ہیرے بنا دیں، دولت ساتھ لے کے چلو، نشر توحید کے لیے دولت کو پھیلا دو، لٹا دو، چاہو تم ایسا کر دو۔ فرمایا کہ نہیں، میں مسکین بندہ بننا چاہتا ہوں، اريد ان احب ان آکل یوم واجوع یوم، مجھے پسند یہ ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا تو سیاب ہو تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، اس دن صبر کروں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کا سوال کیوں نہیں کر لیتے؟ میں عبد الرحمن اعطانی ربی افضل مما اعطا سلیمان، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے کہیں بہتر، کہیں بہتر۔ ان کی بادشاہت انسانوں پر، جنوں پر، درندوں پرندوں پر، زمین اور تری کی مخلوقات پر تھی، مگر کتنا عرصہ ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی تو نہیں۔ جو مجھے عطا ہوا وہ دائمی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اعطانی الشفاعۃ شفاعۃ لامتی، اللہ نے مجھے میری امت کے لیے بھرپور شفاعت کا مقام دے دیا، جس کا نفع قیامت کے دن میری امت کے لیے آدھی سے زیادہ امت جنت میں جائے گی میری شفاعت سے۔ وہ بادشاہ تو دھری کے دھری رہ گئے، دین کے لیے دوام ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، فجر کی 2 رکعت 2 سنتیں پوری دنیا سے قیمتی۔ اس کا کیا یہی معنی ہے، اس کو دنیا ختم ہو جائے گی، کتنا عرصہ جیو گے، کتنا عرصہ کھا پی لو، مگر فجر کی 2 سنتوں کے لیے دوام ہے، استمرار، مستقل قیام، یہ مٹے گی نہیں، یہ قائم رہے گی۔ لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دوں، الحمد للہ کہہ دوں، لا الہ الا اللہ کہہ دوں، اللہ اکبر کہہ دوں، یہ 4 کلمات ایک بار کہہ دوں، مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے۔ کوئی چیز باقی بچی؟ ہر جگہ سورج جا رہا ہے، دھوپ جا رہی ہے، پوری کائنات منور ہے سورج کی دھوپ سے، تو 4 کلمات ایک بار کہہ دوں، ہر اس شے سے محبوب۔ وجہ یہی ہے، یہ کائنات ساری کی ساری بالآخر ختم ہو جائے، یہ کلمات ختم نہیں ہوں گے، بل باقیات الصالحات، یہ باقیات ہمیشہ باقی رہنے والے، یہ نیکی، یہ اذکار ہمیشہ باقی اور قائم رہیں گے، ہمیشہ قائم رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی ان کے لیے ایک اعزاز ہے دنیا میں،
اور خوب اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے، خوب اسلام کی تبلیغ کی، توحید کو پھیلایا، اس دولت کی وجہ سے، اس بادشاہت کی وجہ سے۔ بادشاہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ آج ہم ملوکیت پر بڑے برستے ہیں، یہ جمہوریت کے چیمپئن، جمہوریت دنیا کا سب سے گندا نظام جمہوریت، بادشاہت پر تنقید کرتے ہیں۔ ارے سلیمان علیہ السلام بادشاہ، داؤد علیہ السلام بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے بعد آنے والے نبی نے کہ ہمیں ایک بادشاہ دے، طالوت اللہ نے دیا بادشاہ۔ جمہوری نظام کیا ہے؟ سوائے فتنے کے کچھ نہیں، صرف فتنہ ہی فتنہ۔ جمہوریت میں پوری پارٹی اقتدار پہ قابض ہوتی، پوری پارٹی کو خوش کرنا پڑتا ہے ووٹوں کی حفاظت کے لیے۔ اب ان کو دو، کھلاؤ، رشوتیں پیش کرو، گندگی ہی گندگی۔ ملوکیت میں ایک فرد واحد حکومت کر رہا، کتنا کھائے گا اگر کھاتا بھی ہے؟ پوری پارٹی کو ٹھیک کرنا مشکل ہے، لیکن ایک بادشاہ فرد واحد، اس کی ہدایت آسان۔ اگر وہ سنبھل گیا، سیدھا ہو گیا، دین پر آ گیا، تو ملوکیت خلافت بن جائے گی، جمہوریت کبھی نہیں بنے گی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ، لیکن فرمایا کہ بادشاہ ختم ہو جائے گی، جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے شفاعت کا، یہ قیامت تک قائم ہے، اور قیامت کے روز امت کی شفاعت کروں گا، بخشواؤں گا۔ تو شفاعت بھی اسباب آثار رحمت میں سے، اور سبب کیا ہے؟ وہی توحید کی اساس، عقیدہ توحید، اس کا فہم ہو، ہر قسم کی شرک سے بچ جائے، یہ اساس ہے قیامت کے دن شفاعت کے حصول کی۔ اور یقیناً گناہ گاروں کا سہارا ہے یہ شفاعت، موحد مذنب کے لیے، جو صاحب توحید نہیں ہو لیکن گناہ بھی کر رکھے ہیں، جرائم کا ارتکاب بھی کر رکھا ہے، تو یہ گناہ جو ہیں توحید کی برکت سے، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور جنت کا پروانہ جاری کر دے گا۔ تو فہم توحید ضروری۔ اللہ کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر قیامت کا، کیونکہ پیاس کا عالم ہو، شدید جان، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو تو کتنا پیاس سے برا حال ہو، پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں، اندر پیاس بھی ہے بڑی شدید، پسینے گناہوں کے بقدر۔ جہنمی وہ جو پسینے والے لوگ کہیں گے یا اللہ ارحنی منہ، پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ ابھی جہنم کا عذاب جھیلا نہیں، صرف اس سورج کی وجہ سے پسینہ آ رہا، اتنا خوفناک اور خطرناک۔ ارحنی منہ ملوئد النار، پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ یہ رحمت کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ، یقیناً بڑا کارآمد، ایک بڑی عظیم دولت اور نعمت۔ اندر کی گرمی، پیاس، اس کا علاج کیا؟ پورے میدان محشر میں ایک قطرہ پانی کا نہیں، ایک قطرہ، ہاں ایک حوض نظر آ رہا، نبی حقانی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج یہ معلوم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض کوثر کے ایک جام کی قیمت کیا ہے؟ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا، نہ اپنی مرضی سے کوئی قطرہ حاصل کر سکے گا، اللہ کے نبی پیش کریں گے، جس کے آب خورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، جس کا رنگ دودھ سے بڑھ کر سفید ہوگا، برف سے بڑھ کر ٹھنڈا ہوگا، اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا۔ اس حوض میں جنت کی 2 لہریں گریں گی، وہ پانی اس حوض میں داخل ہوگی، نبی علیہ السلام پیش کریں گے۔ آثار رحمت میں سے یہ حوض، آثار رحمت میں سے۔ ایک بار نبی علیہ السلام قبرستان گئے اور فرمایا کہ اشتقنا الی اصحابنا الی اخواننا، اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، بھائیوں سے ملنے۔ عرض کیا کہ السنا اخوانا، ہم آپ کے بھائی نہیں؟
فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، یہ تمہارا مقام اونچا ہے، اخوت تو ہے ہی ہے، اسلام کے ناطے ہر بندہ بھائی ہے، ہر مسلمان بھائی بھائی، انما اخوہ، لیکن تم بھائی بھی ہو، اصحاب بھی ہو، تمہارا شرف زیادہ ہے۔ میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں مگر ان کے دلوں میں میری شدید محبت ہوگی، بن دیکھے ایمان لائیں گے، ان کی بات کروں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موعدہم الحوض، میری ان کی ملاقات حوض کوثر پہ ہو۔ آج اشتیاق تو ہے ملنے کا، لیکن ملنے کی صورت نہیں۔ اب قیامت کے قیام کا انتظار ہے، حوض کوثر پہ جمع ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ حوض کوثر کا پانی کس کو نصیب ہو؟ جو میرے اخوان، اخوان ہر ایک نہیں، جو مجھ پر ایمان لائے بن دیکھے۔ اور ایمان ایک معمولی حقیقت نہیں، ایمان توحید خالص کا نام۔ ایمان کا معنی یہ ہے نبی علیہ السلام کی سچی پیروی ہو، آپ کی تعلیمات، آپ کے فرامین ہر شے پر مقدم ہو، قوم ہو، برادری ہو، باپ دادا ہو، آپ کے خود ساختہ پیر ہو، مرشد اور امام ہو، ان کا قول آ جائے، بلکہ پوری دنیا کا قول آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم جانے، وہ میرے اخوان ہیں، ان سے میری ملاقات حوض کوثر میں ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ کیا بڑا جتھا آئے گا حوض کوثر کی طرف، جام کوثر لینے کے لیے۔ آپ سراپا اشتیاق بن کے ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ انی فرط مگر حوض، میں حوض کوثر میں پہلے پہنچوں گا اپنی امت سے، ان کے لیے تیاری کروں گا۔ جب وہ آئیں گے ان کو جام کوثر پیش کروں گا۔ آپ کھڑے ہیں، یہ جتھا آ گیا بہت بڑا، خوش ہو رہے ہیں کہ میری امت آ رہی ہے۔ آپ پہچان جائیں گے۔ یہ پہچاننا کیسا ہے؟ پہچاننے کی دو صورتیں، ایک ہے پہچاننا اعیان کے ساتھ، اعیان کا معنی ہر بندے کی ذات کو پہچان، یہ فلاں آنے والا خالد ہے، فلاں زید ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہ پہچاننا اعیان کے ساتھ۔ اور ایک ہے پہچاننا علامات کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے روز میری امت آئے گی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ علامت ہے، آپ پہچان جائیں گے، اعضاء چمک رہے ہیں۔ مگر اچانک توبے سو کے الفاظ ہیں، گرفتار کر لیے جائیں، روک لیے جائیں۔ آپ فرمائیے میری امت ہے، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہاں پہ کیسے پہچانے؟ اس علامت کے ذریعے۔ کیوں روکا جا رہا ہے؟ جبریل امین فرمائیں کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی، بدعتی ٹولہ ہے۔ اور جو ہی یہ بات سامنے آئے گی چمک ختم ہو جائے گی، تاریکی اندھیرا پھیل جائے گا، اعضاء مٹ جائیں گے، نور ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک نفسیاتی مار ہے، ایک بندے کو خوش کر کے خوشی کو چھین لیا جائے، ایک نفسیاتی مار ہے جو ان کو ماری جائے گی۔ چنانچہ سب ختم، بدعتی ٹولہ۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی یہ رحمت کے آثار میں سے حوض کوثر۔ مگر اس کا سبب کیا ہے؟ دو چیزیں سبب ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت، یہ دو چیزیں، سنت سے محبت اور اسی قوت کے ساتھ بدعت سے نفرت، اسے جام کوثر نصیب ہوگا۔ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، غلطیاں معاف کر دے گا، اور یہ سنت کی محبت کا جو جذبہ ہے اور بدعت سے نفرت کا جذبہ ہے، اس عظیم نعمت کے حصول کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے آثار میں سے میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کے چہرے کا دیدار، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ سب سے بڑی نعمت ہے یہ اللہ کے دیدار کی۔ ینسون نعیم الجنہ، جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت ہی جنت کو بھول جائیں گے، حوریں بھول جائیں گے، محلات بھول جائیں گے، جنت کی نہریں، میوے، باغات، ہر شے بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا۔ یہ دیدار میدان محشر میں بھی ہوگا اور جنت کے اندر بھی ہوگا۔ جنت میں یہ دیدار کامیابی اور سچے ایمان کی دلیل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آئے گا اور اپنا آپ ظاہر کرے گا، ظاہر کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ
اور ایک اللہ تعالیٰ کا وہ چہرہ جو پہچان میں نہیں، وہ پہچان میں نہیں۔ منافقین اور مومنین سب ہوں گے۔ منافق جو ہے وہ کہیں گے یہ اللہ ہے، مومن کہیں گے نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ تشبیہ سے پاک ہے، یہ چہرہ تو تشبیہ کے ساتھ ہے۔ تو مومن اپنے اس عقیدے کے ذریعے محفوظ ہو جائیں گے، پھر اللہ اپنے اصل چہرے میں آئے گا اور مومن پہچان جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے گا۔ منافقین میں سجدہ کریں گے، مومنین میں سجدہ کریں گے، لیکن منافق جب سجدہ کرنے لگیں گے ان کی کمر تختہ بن جائے گی اور سجدہ نہیں کر پائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے۔ مومن سجدہ کریں گے، رب تعالیٰ کا دیدار۔ یہاں بھی توحید ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہر تشبیہ سے پاک ہے، ہر تشبیہ سے۔ اب وہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے، بالکل تشبیہ سے پاک، نور سے بھرا ہوا، یہ ہمارا رب ہے۔ اب سجدے کا حکم آئے گا، مومن سجدہ کریں گے، منافق نہیں کر پائیں گے، اب وہ دھتکار دیے گا۔ باقی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے روزانہ 2 بار اللہ کا دیدار ہوگا، ایک عصر کے وقت، ایک فجر کے وقت۔ وہاں یہ اوقات نہیں، لیکن جو اوقات آپ کے دنیا میں عصر یا فجر کے ہیں، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس میں یہ تعلیم اور تربیت ہے، عصر کی نماز کی حفاظت کرو، فجر کی نماز کی حفاظت کرو، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت جو ہے ان 2 نمازوں کے وقت کو کھو چکی۔ فجر کب پڑتی؟ جب سورج عین نکلنے کے قریب ہو۔ عصر کب پڑتی؟ جب سورج ڈوبنے کے قریب، جب سورج ڈوبنے کے قریب۔ ہمارے شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی عصر کی اذان کا وقت ہوا 5:30 بجے قریب، تو فرمایا کہ ان کی عصر کی اذان کا معنی یہ ہے کہ ہم مغرب کی تیاری کریں۔ نبی علیہ السلام کا وقت عصر کا، کبھی آپ عصر کی نماز پڑھتے پڑھاتے فارغ ہوتے، صحابہ کہتے ہیں اتنا وقفہ ہوتا کہ اونٹ ذبح کرتے، اس کی کھال اتارتے، اس کا گوشت بناتے، اس کو تقسیم کرتے، اور سورج بھی زندہ ہوتا تھا۔ اتنا وقفہ۔ یہاں تو آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹے کا وقفہ ہے، آگے مغرب شروع ہو۔ صحابہ کہتے ہیں عصر پڑھ کے اوالی مدینہ جاتے، اوالی مدینہ 4 سے 7 میل مدینے کے فاصلے، پیدل جاتے، اور اپنے گھروں میں پہنچتے سورج زندہ ہوتا۔ اتنا وقفہ۔ جو ان 2 نمازوں کے وقت کی حفاظت کرے ان کو یقین اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ اسباب رحمت میں سے، یہ رحمت، قیامت کی سب سے بڑی نعمت اور دولت اللہ کا دیدار، ہر نعمت سے بڑی۔ اور قیامت کا سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ اللہ کے دیدار سے محرومی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ ایمان لے ہیں، احسنوا کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی ہے، اے قالوا شاہدوا ان لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی دیں، توحید کی گواہی دیں، ان کے لیے الحسنہ جنت ہے، وزیادہ، اور ایک اور نعمت بھی، زیادہ کا معنی اللہ کے نبی نے اللہ کے چہرے کا دیدار، جنت بھی ملے گی، اللہ کا دیدار بھی، لیکن کس کے لیے؟ احسنوا، جنہوں نے عقیدہ توحید کو قبول کیا، صدق دل سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو سمجھا، اس کا فہم حاصل کیا، ان کو یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی۔ یہ سارے اللہ کی رحمت کے آثار، ان آثار کے حصول کے اسباب ہیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اللہ کی اس ملاقات کا، دیدار کا امیدوار ہے، متمنی ہے، شوقین ہے، وہ 2 کام کرے، نیک عمل کرے ان سنت رسول کے مطابق، اور شرک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے، اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، سیدھے ہو کر قائم ہو گئے، ان کے لیے بہت سے نعمتیں اللہ نے بیان کی۔ آخری نعمت کیا ہے؟ نزل من غفور الرحیم، غفور الرحیم کا دیدار، اللہ کی توحید، اس کو رب مان لیا، اس پر استقامت اختیار کر لی۔ اللہ رب، اور کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، صرف اللہ ہے، ساری مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، وہ خالق اور مالک، اس پر قائم ہو گئے، ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ یہ اسباب سارے اس کی رحمت کے حضور۔
معذرت وقت زیادہ ہو گیا، اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع بھی دے، توفیق بھی دے۔ آخری گھڑیاں باقی ہیں، ان آخری گھڑیوں میں اور جد و اجتہاد سے کام لیا جائے۔ اللہ تو لمحوں میں راضی ہو جاتا ہے، اور دل میں اخلاص ہو اس کی توحید کے لیے، توبہ سچی ہو، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہو جاتا ہے اور مان جاتا ہے اور بندے سے دوستی صلح کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی اسباب رحمت قیامت کے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے چہرے کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔